جب جنت میں جائیں گے تو ایک تو سب کی عمریں 30 سال یا 33 سال ہوں گی، یہ راوی کو شک ہے، تو عمر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہوتا ہے ایک جوانی پہ کڑ رہا ہوتا ہے، بوڑھا جو ہے وہ اپنی جوانی وہ اپنی بڑھاپے کے اوپر بیچارہ تھوڑا سا وہ کمزوری کا اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے، وہ جوانی کو یاد کر کر کے آہیں بھر رہا ہوتا ہے، تو یہاں عمر کے وجہ سے فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا، سب ایک عمر کے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کے سب جو ہیں انتہائی خوبصورت، سب گورے، خوبصورت رنگ اور خوبصورت چہرے، جو کچھ کمی ہوگی اللہ تعالیٰ سب ختم فرما دے گا۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب جنتی ایک جنتی بازار میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بلائے گا اور وہاں خریداری بغیر پیسے دیے ہوگی، پڑا ہوگا سامان، جو چیز آپ کو پسند آئے بس آپ اٹھائیں اور اپنے گھر پر لے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ اتنی نعمتیں اللہ نے پہلے دی ہوں گی، لیکن اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائے گا، جنہوں نے تکلیفیں سہیں، پریشانیاں، تو اب ان کو انعام بھی اتنا ہی بڑا۔ تو وہاں پر کچھ مورتیاں کھڑی ہوں گی، سرکار فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت خوبصورت چہرے ہوں گے، تو جو شخص جیسا چہرہ بنانا چاہے گا، یعنی وہ چاہے گا میرے اس کی طرح چہرہ ہو جائے، ویسے ایک دم ہو جائے گا، تو یعنی بہت ہی خوبصورت۔ اور یہ نہیں کہ جب اس چہرے کے ساتھ گھر پہنچے گا تو گھر والے کہیں گے بھئی کون اجنبی گھس رہا ہے گھر میں، ان کو بھی الہام ہو چکا ہوگا کہ شکل ایسی ہو گئی ہے، تو وہ پھر اس کو روکیں گے نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، برابر حضرت آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے، اور آپ کا قد مبارکہ 60 گز کا تھا، یعنی 90 فیٹ کا قد تھا آپ کا، 90 فیٹ، سورے کے سورے سے لمبے لمبے ہوں گے۔ اور واقعی اگر غور و تفکر کریں، جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ اب ہم دنیا میں ہی چلتے رہیں تو پوری زندگی گزر جائے، تو ایک علاقے دو علاقے نہیں پورے ہوں گے، 2 کنٹری پورے نہیں ہوں گے، تو پوری دنیا کہاں گھوم سکتے ہیں؟ اور جہاں 10 گنا زیادہ بڑی جنت ہو تو، اور اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار، یعنی ہمارے دنیا گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے تو 100 برس تک دوڑاتا رہے گا اور وہ پار نہیں ہوگا۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے قد ہوتے تو لازم بات ہے اتنی بڑی جنت کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اتنے بڑے بڑے قد دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بھی آپ یہ کہیں گے اتنے بڑے قد کے ساتھ بھی اتنی بڑی جنت کو اپنے ہی حصے کو دیکھنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے اور آسانی ہوگی۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جنت میں جاؤں گا تو کیا مجھے گھوڑا دیا جائے گا؟ کہ ہاں، اگر تم جنت میں گئے تو آپ کو گھوڑا دیا جائے گا جو اڑنے والا ہوگا، اس کے 2 پر ہوں گے، وہ تمہیں اڑائے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ خود 90 فٹ کا جب آدمی ہے، گھوڑا کتنا بڑا ہوگا، اور اس پہ بیٹھ کے جب ہم اس کو اڑائیں گے تو وہ تیزی سے اڑے گا، تو پھر وہ پوری جنت کی ہمیں آسانی سے سیر کروائے گا۔ ویسے اچھی طرح یاد رکھیں چونکہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس لیے وہاں تھکن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی جنت میں سارا دن میں دوڑتے رہیں، فرض کر لیں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سارا دن دوڑ رہے ہیں، نہ پسینہ آئے گا نہ آپ تھکیں گے، کیونکہ وہاں پر ہے ہی نہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی تھکن، کوئی تکلیف کا احساس ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے مطلب وہ مقام بڑا ہی پیارا مقام ہے۔ بس ہمیں سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کی عقل پر افسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے چند عارضی سکوں کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی مشقتیں اور خطائیں حاصل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، لیکن آخرت کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے لیے تھوڑا سا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا مٹی کی ہوتی اور دنیا سونے کی ہوتی لیکن جلدی ختم ہو جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی، تو سمجھدار انسان کی سمجھداری کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تھوڑے عرصے عارضی طور پہ قائم رہنے والے سونے پر ہمیشہ باقی رہنے والی مٹی کو فوقیت دیتا۔ لیکن فرماتے ہیں یہاں تو معاملہ الٹا ہے، دنیا مٹی کی ہے، آخرت سونے کی ہے، یہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور پھر انسان اس عارضی مٹی کو دائمی سونے پر فوقیت دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو یہ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں اور پیسے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں اور تھوڑی بہت دنیا جمع کر کے پھر سب کو بیوقوف اور جاہل اور بدھو سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں میں بہت ہی زیادہ عقل مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، اور اگر کوئی دین پہ چل کر دنیاوی دوڑ میں پیچھے ہو تو اس کو اوپر طنز کرتے ہیں کہ تم دین سے چپکے رہو، ایسے رہو گے، ہمیں دیکھو ہم نے کتنی ترقیاں کی ہیں۔
تو یہ سمجھدار ہے یا بیوقوف، اس قول کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے۔ معاذ اللہ، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کاروبار کر رہا ہے، دنیا اپنے بنگلوز بنا رہا ہے، کاریں ہیں اس کے پاس، تو سب کے سب کوئی بیوقوف قسم کے، نو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایسا کرے، جو آخرت کے نقصان کے ساتھ ایسا کرے گا اور پھر اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا رہے، تو یقیناً وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ نادان ہے، اور اس کو پتہ جب چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا اور کروڑوں اربوں کا بینک بیلنس یہیں رہ جائے گا، تمام مادی اشیاء یہیں رہیں گی، وہ اکیلا قبر میں پہنچے گا، اس وقت احساس ہوگا کہ نہیں، واقعی یہ میں نے بہت بڑی خطا کی تھی۔